اشارات ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ اشارات کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع پاک انڈیا جنگی مارکہ اور لائحہ عمل۔ تحریر حافظ نعیم الرحمن۔ ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن، جون 2025۔ بلا شبہ 7 مئی 2025 کی پاک انڈیا جنگ کے بعد پوری قوم یکجا ہو گئی ہے۔ ہر سطح پر یہ نظر آیا کہ عوام سیسا پلائی دیوار بن گئے اور سارے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر لوگوں نے پاکستان کی سالمیت کے لیے دینی جذبے سے سرشار ہو کر افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ طویل عرصے سے پاکستان میں یہ صورتحال رہی ہے کہ لوگ منقسم نظر آتے ہیں۔ علاقائیت، قوم پرستی، مسلک پرستی اور سیاسی تقسیم کے مظاہر بہت نمایاں طور پر مشاہدے میں آتے رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر پاکستان کے حال اور مستقبل سے مایوسی کا اظہار بھی کیا جاتا رہا ہے۔ مگر اس بیرونی جارحیت کے نتیجے میں پوری قوم متحد ہوئی ہے، جو اپنی جگہ بڑا قابل قدر پہلو ہے۔ یکجہتی و استحکام کی اساس۔ پاکستان کے وجود اور ترقی کے لیے بنیادی قوت اسلام ہی ہے۔ ایک چیز جو پاکستان کو اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو جوڑ سکتی ہے، وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ افواج پاکستان بھی اسلام اور جذبہ جہاد اور شوق شہادت کے حوالے سے سامنے آتی ہیں تو لوگ ان سے جڑتے ہیں، اور اگر کوئی سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگاتا ہے جو بظاہر پاکستانیت ہے، لیکن در حقیقت جب وہ نعرہ امریکہ نوازی کے موسم اور اسی مہم کی توسیع میں لگایا گیا تو اس پر قوم منقسم تھی، متحد نہیں تھی۔ ہم نے دیکھا کہ 2001 سے جو جنگ امریکہ کے کہنے پر لڑی گئی، اس میں لوگ اپنی ہی فوج سے دور یا لا تعلق رہے اور ساتھ نہیں دیا، لیکن جب جذبہ جہاد اور شوق شہادت کو سامنے رکھ کر اور دشمن کو ٹھیک طریقے سے متعین کیا گیا کہ ہمارا حقیقی دشمن کون ہے، اور فوج بھی اسلام کے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر بنیان مرصوص کی طرح سیسا پلائی دیوار میں ڈھل گئی، تو پوری قوم بھی متحد ہو گئی۔ ابھی 3-4 سال پہلے تک یہ کہا جاتا تھا کہ قوم منتشر ہے، مگر آج جب قیادت نے یکسوئی دکھائی تو پوری قوم متحد ہو گئی۔ دشمن کے 80 سے زائد ڈرون مار گرائے گئے، اور وہ طیارے جو ناقابل شکست سمجھے جاتے تھے تباہ کر دیے گئے۔ انڈیا کا گھمنڈ جو برسوں سے بڑھتا جا رہا تھا، الحمدللہ اب زمین بوس ہوا۔ انڈیا جو خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، وہ پاکستان کے مؤثر دفاع، اتحاد اور جذبہ ایمان کے سامنے ٹھہر نہیں سکا۔ دشمن نے تکبر کیا، پاکستان نے تدبر سے جواب دیا۔ فرانس سے خریدے گئے رافیل طیارے گرے، روس سے لی گئی دفاعی ٹیکنالوجی تباہ ہوئی، اسرائیل سے لیے گئے ڈرون خاک میں ملے۔ جسے طاقتور سمجھا جاتا تھا وہ پاکستان سے شکست کھا گیا۔ وہ حالات کہ جن میں پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے مایوسی پھیل رہی تھی، اور جگہ جگہ ایسے مناظر دیکھنے کو مل رہے تھے جیسے بغاوت کے آثار نمودار ہو رہے ہوں، لیکن بھارتی جارحیت کے نتیجے میں پاکستان کی فتح نے قوم کو پھر سے متحد اور یکجا کر دیا ہے۔ گویا اسلام ہی واحد قوت ہے جو پوری پاکستانی قوم کو متحد کر سکتی ہے۔ یہ بات تو خود پاکستان کے وجود کا حصہ ہے۔ پاکستان تو بنا ہی اس بنیاد پر ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے اور دو قومی نظریہ ہماری اساس ہے۔ ہندوؤں سے ہماری کوئی نسلی دشمنی نہیں ہے، ان کا عقیدہ الگ ہے، ان کا طرز زندگی الگ ہے، ان کی بود و باش الگ ہے، اور اس بنیاد پر ان کا معاشرہ الگ ہے، اور مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں۔ اگرچہ ملک میں بلوچ اور پختون بھی ہیں، پنجابی، سندھی اور مہاجر بھی ہیں، ہر زبان اور ہر علاقے کے رہنے والے ہیں، لیکن ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ایک امت ہیں۔ لہٰذا نظریہ پاکستان ہی وہ قوت ہے جو ہمیں جوڑ سکتا ہے۔ اب بھی اس نے ہمیں جوڑا ہے، آئندہ بھی یہی چیز جوڑے گی۔ یہ تاریخ کا ایک سبق ہے، اس کو ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ جنگ بندی کا بنیادی سبب۔ جب انڈیا کو شرمناک جارحیت کے بعد جوابی کارروائی کے نتیجے میں شکست اور ذلت کا سامنا ہوا تو اس نے امریکہ سے مداخلت کی درخواست کی۔ انڈیا کے کہنے پر امریکی صدر ٹرمپ نے مداخلت کی اور جنگ بندی کروائی۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے کہ جب انڈیا پٹنے لگتا ہے تو دوڑا دوڑا اقوام متحدہ چلا جاتا ہے۔
1948 میں بھی یہی ہوا تھا کہ جموں و کشمیر میں اس کو شکست ہو رہی تھی اور مجاہدین سری نگر تک پہنچ گئے تھے۔ آج جو گلگت بلتستان آزاد کشمیر ہے، یہ بھی جذبہ جہاد کے نتیجے میں آزاد کرایا گیا ہے۔ اور جب انڈیا اقوام متحدہ میں گیا اور اس نے کسی طرح جنگ بندی کروائی اور پوری دنیا کے سامنے استصواب رائے کا وعدہ کیا، مگر اس نے آج تک وہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ جب پہلگام میں انڈیا نے فالس فلیگ آپریشن کیا، اس وقت امریکی نائب صدر انڈیا کے دورے پر تھے۔ انہوں نے انڈیا کی حمایت میں بیان جاری کیا جیسے انڈیا کوئی بہت بڑی طاقت ہے اور اس کو امریکہ کی سرپرستی حاصل ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے اور ایک بڑی اور طاقتور فوج رکھتا ہے۔ انڈیا نے اسی زوم میں 7 مئی 2025 کو آدھی رات کے وقت پاکستان پر میزائل کے حملے کر کے جارحیت کا ارتکاب کیا۔ پاکستان نے بہت بالغ نظری سے پوری جرأت ایمانی اور استقامت سے جب منہ توڑ جواب دیا تو اس کے نتائج پوری دنیا کے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہوئے۔ پاکستان نے انڈیا کی طرح شہری آبادی اور عبادت گاہوں کو نشانہ نہیں بنایا، بچوں اور عورتوں پر بم نہیں برسائے، بلکہ ان کی فوجی تنصیبات پر حملہ کیا۔ پاکستان کی ریاست اور افواج نے جذباتی ہو کر فوری طور پر ایسی کوئی کارروائی نہیں کی جس سے افراتفری پھیلے، بلکہ انتظار کیا، ٹارگٹ کو دیکھا اور بر وقت نپی تلی کارروائی کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایک قوت ہے۔ وہ صرف نام کی ایٹمی قوت نہیں ہے، بلکہ اس کی فوجی طاقت اور جنگی مہارت بھی زبردست ہے، جس میں پاک فضائیہ کی برتری بھی واضح اور تاریخ ساز ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ایک ایٹمی قوت کے مسلط کردہ جنگی منصوبے کو پاکستان نے ہر میدان میں شکست دی ہے۔ اب سفارتی محاذ پر جامع اور بھرپور انداز سے کام کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا پر واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف انڈیا کا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے اور دوسری طرف پاکستان کا ذمہ دارانہ رویہ۔ ہم حملے کا جواب بھی دیتے ہیں تو پوری ذمہ داری کے ساتھ، مگر انڈیا ہمارے ڈیموں کو نشانہ بنا رہا ہے، ہمارے بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ انڈیا نے یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا غیر قانونی اعلان کیا ہے، اس نے فالس فلیگ آپریشن کیا ہے، اور جب پاکستان نے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا تو اس سے انڈیا بھاگ گیا۔ اس لیے جب تک انڈیا اپنے غیر ذمہ دارانہ اقدامات اور رویوں پر ندامت کا اظہار نہیں کرتا اور سندھ طاس منصوبے کو معطل کرنے جیسے فیصلے کو واپس نہیں لیتا، امن کی ضمانت کا اس سے کوئی وعدہ نہیں ہو سکتا۔ کشمیر بنیادی تنازع۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔ ہم ایک اچھے پڑوسی کی طرح انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، لیکن پہلے دن سے جو مسئلہ ہمیں پیش آیا وہ کشمیر ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بنیادی وجہ تنازع کشمیر ہے۔ کشمیر میں انڈیا کی اس وقت بھی 10 لاکھ ملٹری اور پیراملٹری فورسز موجود ہیں۔ 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ تعذیب خانوں میں نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے بنیادی حقوق سلب ہیں، ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے، مگر حکومت پاکستان کی طرف سے وہ کردار ادا نہیں کیا جا رہا جو کرنا چاہیے۔ ہمیں اس بات پر افسوس ہے کہ انڈیا نے جب آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا تھا، اس وقت پاکستان کی حکومت اور اس کے آرمی چیف نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، بلکہ مایوسی کی باتیں کی جا رہی تھیں، بزدلانہ باتیں پھیلائی جا رہی تھیں۔ پھر دیکھیے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں کیا حاصل ہوا۔ اس کے برعکس آج ہم نے ہمت دکھائی، جرأت و استقامت کا مظاہرہ کیا، قومی غیرت اور حمیت کی بات کی، فورسز بھی کھڑی ہو گئیں اور پوری قوم بھی کھڑی ہو گئی، تو آپ نے دیکھا کہ اس پورے عمل کے نتیجے میں پوری قوم یکجان بھی ہو گئی اور کشمیر کا مسئلہ ایک حقیقی مسئلہ بن کر عالمی سطح پر اجاگر ہو گیا ہے۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اصل مسئلہ تو کشمیر ہے اور اسے ہر صورت میں حل ہونا چاہیے۔ یہ معاملہ عالمی سطح پر اقوام متحدہ کی منظور شدہ قراردادوں کے تحت حل کیا جائے اور اس کے لیے سفارتی محاذ پر کامیابی ضروری ہے، لہٰذا اسے پوری قوم کا ایشو بننا چاہیے اور بھرپور سفارتکاری کے ذریعے عالمی سطح پر اجاگر کیا جانا چاہیے۔ مزاحمت کا راستہ۔ بے شک مزاحمت زندگی ہے، اسی میں نجات اور عزت و توقیر ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کی مزاحمت انہیں پوری دنیا میں سرخرو کر رہی ہے۔ فلسطینی تو پہلے بھی شہید ہو رہے تھے، 100 سال سے شہید کیے جا رہے تھے، مگر اس مرتبہ تو حد ہو گئی ہے، مگر ان کی مزاحمت نے پوری دنیا میں ان کے ہمدرد پیدا کر دیے ہیں۔ حماس جس کے خلاف دہشت گردی کا لیبل لگایا گیا، اس سے امریکہ بھی مذاکرات کر رہا ہے اور اسرائیل کو بھی کرنا پڑ رہے ہیں۔ حماس نے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ آج مغربی ممالک میں فلسطینیوں کے لیے جتنے سروے آ رہے ہیں
ان کے مطابق خود حماس سے ہمدردی 50% کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ افراد کے لحاظ سے ایک چھوٹی سی طاقت جب مزاحمت کا راستہ اختیار کرتی ہے، حق اور سچ پر کھڑی ہو جاتی ہے، قربانیاں دیتی ہے، تو وہ پوری دنیا میں اپنے ہمدرد پیدا کر لیتی ہے اور بالآخر طاغوتی قوتوں کو جھکنا پڑتا ہے۔ مزاحمت میں زندگی کا یہ تاریخی سبق موجود ہے۔ ہم اندھی جنگ نہیں لڑنا چاہتے، بحیثیت قوم ہم تو کسی سے بھی تصادم نہیں چاہتے، لیکن ہم اپنی آزادی اور خود مختاری اور قومی وقار کا سودا بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جب ہم نے بھارتی جارحیت کے خلاف رد عمل دیا ہے اور صحیح طریقے سے مزاحمت کا راستہ اختیار کیا تو پوری دنیا میں ہماری عزت و وقار میں اضافہ ہوا۔ اسلام ہماری بنیاد ہے اور پاکستان محض ایک جغرافیے کا نام نہیں ہے، پاکستان ایک نظریے اور عقیدے کا نام ہے۔ پاکستان کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے بزرگوں نے خون کا دریا عبور کیا تھا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے محض خواب نہیں دیکھا تھا بلکہ ایک زندہ تصور دیا تھا۔ قائد اعظم رحمہ اللہ کی قیادت بے داغ تھی، وہ سچے اور مخلص انسان تھے، پوری قوم ان کی قیادت میں یکجا ہو گئی تھی۔ اس وقت آل انڈیا مسلم لیگ کے پاس قائد اعظم رحمہ اللہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کے پاس جو مدلل لٹریچر تھا جسے نوجوان اور طلبہ گلی گلی اور کریا کریا جا کر تقسیم کرتے تھے اور مسلمانوں کو قیام پاکستان کے لیے ترغیب دیتے تھے، تو وہ دو قومی نظریے پر مشتمل مسئلہ قومیت تھا جو سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے لکھا تھا۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے لوگوں کو علم اور تجزیہ کے اعتبار سے اور تاریخ کے حوالوں سے یہ بات سمجھائی کہ مسلمان کسی رنگ اور نسل کی بنیاد پر قوم نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر امت ہیں، اور ان کی اپنی تہذیب ہے، ان کی اپنی ثقافت اور کلچر ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ کبھی ماندانہ رویہ اختیار نہیں کیا گیا، اور یہ سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کا نتیجہ ہے۔ اور اگر کہیں کبھی کوئی افسوسناک واقعہ سامنے آیا تو پوری قوم نے اس کی مذمت کی، کبھی حکومت نے اور انتظامیہ نے اس کی سرپرستی نہیں کی۔ دوسری طرف انڈیا ہے جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی اور ایک سیکولر جمہوریت کہتا ہے، وہاں RSS اور BJP ہندوتوا کے پرچم تلے ریاستی اور حکومتی فسطائیت کا دن رات مظاہرہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے زندگی اجیرن ہے، مسیحیوں کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں، اور سکھ قیادت کو چن چن کر قتل کیا جا رہا ہے۔ کسی نہ کسی صورت میں اقلیتوں کے ساتھ بدترین سلوک روا رکھا گیا ہے۔ اوقاف کو سلب کرنے کی موجودہ قانون سازی نے بدترین برہمنی درندگی کا دروازہ کھول دیا ہے، جس کے متاثرین مسلمان، مسیحی، سکھ، جین اور بدھ مت کے پیروکار ہیں۔ مجوزہ لائحہ عمل۔ اس جنگ کے نتیجے میں درج ذیل امور کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس دوران میں ایک محدود طبقہ ایسا نظر آیا جس کے کچھ تحفظات تھے، پاکستان کے حکمرانوں سے اس کو شکایت تھی۔ افواج پاکستان کا آئینی کردار بھی زیر بحث تھا۔ یہ تحفظات اور شکایات اپنی جگہ کوئی بے بنیاد نہیں ہیں، اور اگر حکومت کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے کوئی زیادتی روا رکھی گئی ہے تو وہ غلط ہے، لیکن اس کی بنیاد پر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کسی سیاسی محرومی کا شکار فرد دشمن ملک کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جائے۔ اتفاق اور اختلاف اصولی بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے، ہمیں کبھی اپنے ملک کے خلاف کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی میں اور دوسری پارٹیوں میں یہی بنیادی فرق ہے۔ جماعت اسلامی کا حکومت سے اختلاف بلکہ شدید اختلاف بھی ہوتا ہے، حکومت سے مطالبہ اور احتجاج بھی ہوتا ہے، اور آئینی بالادستی کی جدوجہد بھی ہوتی ہے، مگر اس بنیاد پر ملک کی مخالفت کے خیال کی رمق پیدا نہیں ہو سکتی۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ 1948 اور 1953 میں گرفتار ہوئے، اور 1964 میں جماعت اسلامی پر پابندی لگا دی گئی اور مرکزی مجلس شورا سمیت ساری قیادت کو گرفتار کر لیا گیا۔ آمروں کے مقابلے میں کھڑے رہے، ڈکٹیٹروں کا مقابلہ کیا، لیکن جب ملک کی سالمیت کا معاملہ پیش آیا تو جماعت اسلامی نے حکومت سے تعاون کیا۔ اگر اتفاق اور اختلاف اصولی بنیادوں پر ہو اور اصولی بنیادوں پر سیاست کی جائے تو روایات و اقدار فروغ پاتی ہیں اور ملک مستحکم ہوتا ہے۔ اگر شخصی بنیاد پر اور ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پر اتفاق یا اختلاف کیا جائے تو یہ خطرناک رجحان ہے، اس کے نتیجے میں قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ ثالثی کی پیشکش کر رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے انصاف کی امید نہ رکھیں۔ امریکی انتظامیہ مسلمانوں سے دشمنی کے جذبات کو چھپانے میں ہمیشہ ناکام رہی ہے۔ ایسے میں امریکہ کیا ثالثی کرے گا؟ کشمیر کا فیصلہ حق خود ارادیت کی بنیاد پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت قابل قبول ہوگا۔
ثالثی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے اور انڈیا کا حقیقی چہرہ دنیا کو دکھانے کے لیے بھرپور سفارتکاری کے ساتھ ساتھ اہل کشمیر کی اخلاقی و سفارتی مدد کی ضرورت ہے۔ امریکہ کی گرفت سے باہر نکلنا ہے تو خطے میں اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ چین، ترکیہ، روس اور ایران کے ساتھ افغانستان کو بھی ہم قدم بنا کر علاقائی اتحاد اور نئے بلاک کا قیام عمل میں لانا ہوگا۔ اس کے نتیجے میں ہماری پوزیشن مستحکم ہوگی اور ہم بہتر انداز میں مذاکرات کا عمل آگے بڑھا سکتے ہیں۔ پاکستان پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے امید کا چراغ ہے۔ حالیہ پاک انڈیا جنگ کے مثبت نتائج سے نہ صرف ملکی وقار میں اضافہ ہوا ہے بلکہ پاکستان کا عالمی کردار بھی اجاگر ہوا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تحریک پاکستان کے جذبے کو دوبارہ زندہ کریں اور ہر سطح پر ہر میدان میں پاکستان کو حقیقی اسلامی ریاست بنانے کی کوشش